السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم عبید الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں نے بات کرنی ہے وہ ہے نوزائیدہ بچوں کا یرکان۔ نوزائیدہ بچوں کو یرکان کیوں ہوتا ہے اور اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، کیا علاج معالجہ کرنا چاہیے، اس حوالے سے آج کے ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے کہ نوزائیدہ بچوں کا یرکان، اس کو انفینٹ جونڈس بھی کہتے ہیں یا نیو نیٹل جونڈس بھی کہتے ہیں۔ یہ یرکان کیوں ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 سے 4 دنوں کے درمیان یا 2 سے 3 دن کے درمیان اکثر بچوں کو جونڈس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے 2 ہفتے بچے کا جگر جو ہے وہ فلی فنکشنل نہیں ہوتا، پوری طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ ان کانجوگیٹڈ بلیروبن جو ہے اس کو کانجوگیٹڈ میں تبدیل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے جگر جو ہے وہ بلیروبن کو فلٹر نہیں کر پاتا اور بچے کو یرکان ہو جاتا ہے، اس کی بلڈ میں مقدار بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جلد کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بچے کو کانسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے، گیس بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسی علامات نظر آئے تو فوراً اپنے قریبی معالج سے رابطہ قائم کریں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس بچے کا ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے اور اس کو مزید کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو جب بچے کو یرکان ہو جائے، یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ماں کی غذا بچے کے یرکان میں کوئی رول پلے کرتی ہے۔ تو بالکل ماں جو غذا کھا رہی ہوتی ہے، چونکہ جو بچے مدر فیڈ کے اوپر ہوتے ہیں تو جو غذا ماں نے کھانی ہوتی ہے اس کے اثرات دودھ میں جانے ہوتے ہیں۔ تو جب بچہ مدر فیڈ لیتا ہے تو جو غذا کھائی جا رہی ہوتی ہے اس کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر بچے کو یرکان ہو جائے تو اس دوران سب سے پہلی احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر ماں کوئی پنجیری وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز کھا رہی ہے تو اس کو فوراً بند کر دے۔ پنجیری وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز کھا رہی ہو تو اس کو فوراً سے بند کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہم اس کا علاج کرتے ہیں وہ فوٹو تھراپی سے کرتے ہیں۔ اس کے اسباب میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں اور بچے کا بلڈ گروپ میچ نہیں کر رہا ہوتا، یا کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے یا جگر کی کوئی بیماری ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی یرکان ہو جاتا ہے۔ تو یرکان ہو جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ پرولونگ ہو جائے یا ذرا پیچیدہ ہو جائے تو پھر اس کیس میں مسائل بڑھ جاتے ہیں، اس لیے اس کے علاج میں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے قریبی معالج سے رابطہ کریں، اور اس کا جو ہوم ریمیڈی کے طور پہ ہم علاج کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بچے کی فوٹو تھراپی کرتے ہیں۔ فوٹو تھراپی کس طرح کی جاتی ہے کہ بچے کو صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے نا، اس وقت 1 یا 2 منٹ کے لیے وہ سورج کی جو ٹھنڈی شعاعیں ہوتی ہیں اس کے سامنے کیا جاتا ہے۔ تو جب سورج کی ٹھنڈی شعاعوں کے سامنے آپ بچے کو کرتے ہیں تو جو کام جگر نے کرنا ہوتا ہے وہ اس وقت سورج کی شعاعیں کرتی ہیں کہ وہ ان کانجوگیٹڈ بلیروبن جو ہے اس کو کانجوگیٹڈ میں کنورٹ کر دیتی ہیں، اور وہ حل پذیر ہو جاتا ہے اور جسم سے خارج ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح رفتہ رفتہ جو ہے وہ 1 سے 1.5 ہفتے میں بچے کا یرکان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر تو یہ اس طرح سے ٹھیک ہو رہا ہو تو بہتر ہے۔ اگر اس میں آپ دیکھیں کہ فوٹو تھراپی کرنے سے بچے میں کوئی چینج نہیں آ رہی تو پھر معالج سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے جو ضروری ٹیسٹ ہے وہ کروا کے دیکھے جائیں کہ خون میں بلیروبن کی مقدار کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بچے کو ہربل ٹی یا قہوے کے طور پہ سونف اور سبز الائچی کا قہوہ بھی دے سکتے ہیں۔ سونف اور سبز الائچی کا قہوہ یرکان میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ 3 چھوٹی الائچیاں لے لیں، سبز الائچیاں، اور آدھا چمچ سونف لے لیں، اس کو 1 کپ پانی میں بوائل کر لیں اور اس کو چینی یا گڑ وغیرہ ڈال کے، چینی زیادہ بہتر ہوتی ہے، وہ بچے کو وقفے سے پلائیں۔ یہی قہوہ بچے کی ماں بھی استعمال کر سکتی ہے اگر بچہ مدر فیڈ پہ ہو، تو اس سے بھی یرکان میں ٹھیک کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے کافی آپ کو پسند آئی ہوگی اور فائدہ مند ہوگی۔ تو اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔